ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، اس وقت عالمی سطح کی دو تین خبریں جو سب سے زیادہ سرخیاں بن رہی ہیں اس پر تفصیلات حاصل کرنے کے بعد پھر بھارت کی کچھ خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے روس میں پوتن سے عباس عراقچی نے جو ملاقات کی اور وہاں جو جوائنٹ کانفرنس ہوا، پھر اس کے بعد امریکہ پر جو سخت تنقید ہوئی ماسکو سے، اس پر اس وقت الگ الگ طرح کے تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے روس میں صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات کے بعد امریکہ کو نشانہ بناتے ہوئے وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا، انہوں نے مذاکرات کے امکان کا بھی اندیا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب امریکہ نے خود بات چیت کی درخواست کی ہے جس پر ایران غور کر رہا ہے، تاہم امریکہ کی جانب سے اس بیان پر فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ عراقچی نے اس موقع پر روس کو ایران کا اہم دوست اور شراکت دار قرار دیتے ہوئے کرملن کا شکریہ بھی ادا کیا اور روس نے پوری طرح سے ایران کے ساتھ کھڑا رہنے کی بات بھی کہی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، اس وقت ہندوستانی حکومت کی کمپنی کو بیرون ملک ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ مہارتنا کمپنی آئل انڈیا لمیٹڈ کو تیل اور گیس کا نیا ذخیرہ ملا ہے۔ کمپنی نے اسٹاک ایکسچینج کو اس بارے میں معلومات فراہم کی۔ یہ ذخیرہ ایسے وقت میں کمپنی کے ہاتھ لگا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے باعث پوری دنیا میں توانائی کا بحران پیدا ہوا ہے۔ واضح ہے کہ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے درمیان تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ابھی بھی برینٹ کروڈ آئل $100 سے اوپر برقرار ہے اور پیر کو بھی اس میں تیزی دیکھی گئی ہے۔ دراصل ہندوستانی کمپنی نے بتایا کہ اسے لیبیا کے ایریا 95/96 بلاک میں تیل اور گیس کا نیا ذخیرہ ملا ہے۔ یہ دریافت کمپنی اوورسیز یعنی غیر ملکی ایکسپلوریشن پورٹ فولیو کے لیے کافی خاص مانا جا رہا ہے۔ کمپنی نے شیئر بازار کو بتایا کہ اس پروجیکٹ میں آئل انڈیا کی 25% حصہ داری ہے۔ کمپنی ایک ہندوستانی کنسورشیم کا حصہ ہے جس میں IOCL بھی شامل ہے بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ اس میں ملکیت ہے بھارت کی جہاں پر یہ ذخائر ملے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کی پیشکش کے بدلے دو سخت شرائط امریکہ کے سامنے رکھے ہوئے۔ ایرانی تجویز کے مطابق پہلی شرط ہے کہ امریکہ آبنائے ہرمز کے قریب جاری بحری ناکہ بندی ختم کرے، جبکہ دوسری شرط یہ ہے کہ جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات آبنائے ہرمز کھلنے کے بعد ہی دوبارہ شروع کیے جائیں۔ یہ تجویز مبینہ طور پر پاکستان کے ذریعے بطور ثالث امریکہ کو بھیجی گئی ہے۔ ابھی تک اس سلسلے میں امریکہ کی جانب سے کیا جواب آیا ہے یہ جو ہے صاف بات سامنے نہیں آ رہی۔ ناظرین گرامی، اس درمیان میں کچھ جہاز ہیں جو اس وقت آبنائے ہرمز کے راستے سے گزر رہے ہیں۔ ایک طرف ایران کی بھی ناکہ بندی ہے، پابندی ہے، تو امریکہ کی بھی ناکہ بندی ہے، لیکن اس کے باوجود اس راستے سے کچھ ممالک کے لیے جہاز گزر رہے ہیں۔ تو کیسے گزر رہے ہیں؟ خلیج عمان میں اس وقت امریکی بحریہ تعینات ہے تاکہ ایران سے آنے والے جہازوں کو روکا جا سکے، لیکن امریکی دعووں کے باوجود یہ ناکہ بندی مکمل طور سے کامیاب نہیں ہو پائی ہے۔ درجنوں ٹینکر اس گھیرا بندی کو توڑ کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب رہے۔ ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک ایسا راستہ بھی ہے جہاں سے جہاز ایران کے جزیرے خارق سے براہ راست ممبئی تک پہنچ سکتے ہیں۔ حالانکہ دھیرے دھیرے جہازوں کو انتہائی مستعدی کے ساتھ نکالا جا رہا ہے۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال کے مطابق اب بھی تقریباً 14 ہندوستانی جہاز آبنائے ہرمز میں موجود ہیں جن کو نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، اس وقت پاکستان اور افغانستان میں بھی جو ایک دوسرے پر حملے ہیں وہ شباب پر پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو جنگ چھڑی ہوئی ہے
اس کو لے کر کے بہت سارے عالمی سطح کے جہاں پہ تبصرے ہیں، لیکن دونوں ممالک کو تنقید کی زد میں بھی لیا جا رہا ہے، اور بالخصوص پاکستان کو۔ یہ بھی پھر شائع خبر کے مطابق اسپین بولدک چمن بارڈر پر دونوں ممالک کے فوجیں توپ خانے اور ٹینکوں کے حملوں کا تبادلہ کر رہی ہیں۔ 27 اپریل کی صبح یعنی آج پیر کو تقریباً 11 بجے پاکستانی فوج کے کونار یونیورسٹی کیمپس پر ڈرون حملہ کیا گیا، جس میں ایک پروفیسر 2 طالب علم شدید طور پر زخمی ہوئے۔ جواب میں افغانستان نے پاکستان پر حملہ کرنے کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ پاکستان نے اتوار یعنی 26 اپریل کو افغان فوج کے انگوراڈا سرحدی چوکی کو بھی ڈرون سے نشانہ بنایا، جس کے بعد افغان فوج نے اسپین بولدک بارڈر کراس کر کے پاکستانی پوسٹ پر سرجیکل اسٹرائک کی، جس کے نتیجے میں 4 پاکستانی فوجیوں کے ہلاک ہونے کی خبریں آئیں، اور ایک کو افغانستان سے فرار ہونے سے قبل یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ آدھی رات کی اس آپریشن میں افغان فوج نے پاکستانی فوجیوں سے اسلحہ بھی قبضے میں لے لیا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ افغانستان کے شہر کونار میں سے جمال الدین افغان یونیورسٹی پر پاکستانی فوج کے حملے کے بعد ایک بچے کی جان کی بازی ہارنے کی ویڈیو سامنے آئی۔ افغانستان وزارت دفاع کے مطابق جوابی کارروائی ڈیورڈن لائن کے قریب اسپین بولدک کے علاقے میں کی گئی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں جنگ بندی کی بات ہو رہی تھی اور جنگ بندی کی کامیاب ہونے کی بات ہوئی تھی، لیکن اچانک اس حملے نے ایک بار پھر پاکستان اور افغانستان کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کر دیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، عالمی سطح کی اہم خبریں تھیں۔ اب آئیے بات کرتے ہیں بھارت کی وہ خبریں جو مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کے ساتھ وابستہ ہیں۔ سب سے پہلے اتر پردیش کے سنت کبیر نگر کے علاقے خلیل آباد میں انتظامیہ نے ایک مدرسے کی عمارت کو مسمار کر دیا، جس کے بعد مقامی سطح پر تشویش پیدا ہو گئی۔ حکام کے مطابق کارروائی غیر قانونی تعمیرات اور منظوری نہ ہونے کی بنیاد پر کی گئی۔ مقامی لوگوں نے انتظامیہ کے خلاف تعصب و ایک طرفہ کارروائی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کارروائی ایک خاص طبقے کو نشانہ بنانے کے لیے کی گئی، کیونکہ اس دیگر طبقے کی عبادت گاہوں دیگر عملہ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے جو کہ غیر قانونی ہے، صرف ایک خاص طبقے کے خلاف ہی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق مذکورہ عمارت جو مبینہ طور پر مدرسے کے طور پر استعمال ہو رہی تھی، بغیر منظور شدہ نقشے کی تعمیر کی گئی۔ حکام نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ زمین کی خریداری کے دوران بھی متعلقہ اتھارٹی سے اجازت نہیں لی گئی تھی۔ اس طرح کا الزام لگا کر کے اس وقت اس مدرسے کو مسمار کیا گیا۔ یہ مدرسہ مولانا شمس الہدا کا بتایا جاتا ہے۔ ان پر غیر ملکی فنڈنگ، غیر قانونی تعمیر وغیرہ کا الزام لگایا گیا ہے۔ ایک ٹی وی چینل جو ہمیشہ سے الگ الگ طرح کی الزامات لگاتا ہی رہتا ہے، ان کو اس وقت مولانا کو 2007 میں برطانوی شہریت حاصل کرنے کے الزام لگائے گئے، اور پھر غیر ملکی فنڈ آنے کا الزام لگاتے ہوئے اس کو نشانہ لے کر کے اس وقت پوری طرح سے اس مدرسے کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ سدرشن ٹی وی جو لگاتار مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا ہے اور پھر مختلف قسم کے الزامات لگا کر کے الگ الگ اعتبار سے قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ بڑا چڑھا کر پیش کر ہندوتوا ذہنیت کے حامل کے لوگوں میں نفرت بھڑکاتا ہے، وہ چینل لگاتار اپنا شیوا اس وقت مدارس کو بنا رکھا ہے اور مسلمانوں۔ ناظرین گرامی، انسانیت کس قدر شرمسار ہوتی ہے، اور بھارت سے آنے والی یہ ویڈیوز اس کی گواہی دیتی ہیں کہ چاہے آپ لاکھ ترقیات کی بات کریں، لیکن زمینی سطح پر جو صورتحال اس وقت بھارت کی بنی ہوئی ہے وہ بہت ہی بھیانک ہے۔ ہم ڈیجیٹل انڈیا کی بات کرتے ہیں، ترقیات کی بات کرتے ہیں، اور ملک کو وشو گرو بنانے کی بات کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا، لیکن اڑیشہ کی یہ کہانی آپ کو چوکنا کر دے گی، چونکا دے گی، اور آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرے گی کہ ہاں آپ ہی کے ملک میں یہ ساری تصویریں سامنے آتی ہیں۔ اپنی فوج شدہ بہن کا ڈھانچہ لے کر بینک تک پہنچنے والے اس شخص کی ویڈیو اس وقت پورے بھارت میں بڑے پیمانے پر وائرل ہو رہی ہے۔ یہ واقعہ ضلع کھیونجر کے ایک دیہی علاقے میں پیش آیا، جہاں جیتو منڈا نامی شخص اپنی بہن کے بینک اکاؤنٹ سے تقریباً 19 سے 20 ہزار روپے نکلوانا چاہتا تھا، تاہم بینک حکام کی جانب سے ضروری دستاویزات
اور طریقہ کار کے حوالے سے وضاحت نہ کیے جانے پر وہ شدید مایوسی کا شکار ہو گیا۔ رپورٹس کے مطابق بینک عملے نے اسے بار بار واپس لوٹا دیا اور اکاؤنٹ ہولڈر کی موجودگی یا مکمل ثبوت طلب کیے۔ اس صورتحال سے تنگ آ کر اس شخص نے اپنی بہن کی خبر کھود کر اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ نکالا، اسے بینک لے آیا تاکہ ثابت کر سکے کہ اس کی بہن واقعی انتقال کر چکی ہے۔ اس حیران کن اقدام سے بینک میں خوف و ہراس پھیل گیا، جس کے بعد فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی گئی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کو قابو میں لیا اور متعلقہ شخص کو سمجھا بجھا کر معاملہ حل کرنے کی کوشش کی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق جس خاتون کا انتقال ہوا اس کا 2026 جنوری میں ہوا تھا۔ اس کے اکاؤنٹ میں ایک معمولی سی رقم موجود تھی جسے نکالنے کے لیے قانونی طریقہ کار درکار تھا۔ پولیس اور مقامی حکام نے یقین دہانی کرائی ہے کہ متاثرہ شخص کی مدد کی جائے گی اور مستقبل میں ایسے واقعات سے بچنے کے لیے بہتر رہنمائی بھی کی جائے گی۔ جی ہاں ناظرین گرامی، اس شخص نے بینک والوں کو آئینہ دکھانے کے لیے شاید یہ بہت خطرناک قدم تھا، اور یہ واقعی میں انسانیت کے ساتھ، اس لاش کے ساتھ ساری کی ساری اس کے ساتھ جو ہے توہین بھی تھی۔ لیکن اس سے یہ ایک بات صاف اور واضح طور پر نکل کر کے سامنے آتی ہے کہ بینک والے آپ ہی کی رقم رکھ کر، اپنی رقم رکھ کر کے، آپ کی محنت کی رقم اپنے پاس رکھ کر کے، آپ کی زندگی بھر کی پونجی اپنے پاس رکھ کر کے کس قدر بھیانک انداز میں آپ کو 10 سے 15 دفعہ دوڑاتے ہیں آپ کی اپنی محنت کی کمائی حاصل کرنے کے لیے۔ کبھی KYC کے نام پر بار بار آپ کو پریشان کیا جاتا ہے، کبھی ایک KYC کے لیے آپ سے 100 سے زیادہ سگنیچرز لیے جاتے ہیں کہ پراپرٹی خریدتے وقت بھی اتنے سگنیچر نہیں ہوتے جتنے سگنیچر آپ کو ایک اکاؤنٹ اوپن کرتے وقت دینا پڑتا ہے۔ آج جب ڈیجیٹل کی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ ایسی ساری کی ساری چیزیں حل کر لی جا رہی ہیں، بڑی بڑی چیزیں پل بھر میں حل ہو جاتی ہیں، لیکن بینک کا سسٹم آج بھی وہی پرانا ہے۔ لوگوں کو پریشان کرنا، ان کے پیسوں کو اپنے پاس دبائے رکھنا، کچھ یہ ایک چھوٹی سی چوک کی وجہ سے کئی دنوں تک اس کے پورے اماؤنٹ کو جو ہے سیز کر لینا، اور یہ چھوٹے بینک سے لے کر انٹرنیشنل بینک تک کا یہی حال ہوتا ہے کہ KYC کے نام پر آپ کے لیے آن لائن کبھی جو ہے بند کر دیا جاتا ہے، آن لائن جو ہے آپ کبھی اماؤنٹ کو ایک دوسرے کو بھیج نہیں سکتے، اور اس کے بعد جو ہے اچانک پھر آپ پر جو ہے دوسری مختلف قسم کی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں۔ پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ اب آپ نہ اس سے نہیں نکال سکتے جب تک کہ پورے ڈاکومنٹس آپ نہیں لاتے۔ کبھی جو ہے اس کے پاس ڈاکومنٹس کو حاصل کرنے میں آج کس قدر پریشانیاں ہوتی ہیں بلدیہ اور میونسپل میں اور مختلف قسم کے، اس میں ایسی صورتحال میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیل مجھے مار، یعنی کہ خود اپنی کمائی ہوئی گاڑی کمائی بھی ایک شخص کو دے دو اور وہ اس سے کمائی بھی کرے گا، اور جب آپ مانگنے جائیں گے تو پھر اس کو پریشان بھی کریں گے۔ یہ ایک بینک کا جو سسٹم ہے، اس کو لے کر کے ہمیشہ سے سوالات اٹھے ہیں، اس کو آسان بنانے کی ضرورت ہے، اور RBI کی جانب سے کچھ خصوصی گائیڈ لائنس میں ہلکے پن کو لانے کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہوئے بھی اس سلسلے میں الگ الگ طرح کے تبصرے سامنے آتے ہیں، اور اس واقعے کے بعد میں تو جو بھی گاہک ہیں جو پریشان ہوئے ہیں بینکوں سے، اور اس طرح کی جو ہے اپنے سیونگز اکاؤنٹس ہوں یا پھر بزنس کے اکاؤنٹس ہوں یا دوسرے جو کوئی بھی اکاؤنٹس ہوں، اس کے ساتھ وابستہ کئی مشکل ترین شرائط لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس پر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے بنگال چلے چلتا، اور بنگال میں اس وقت ہنگامہ مچایا ہوا ہے، اور ہنگامہ کیوں مچا ہے؟ کیونکہ یہاں کے ایک مشہور TMC جو جنوبی پرگنہ 24 کے جو ہے اسمبلی حلقے سے امیدوار ہیں، ان کو ایک سرکاری افسر دھمکاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کی فیملی کو دھمکاتے نظر آ رہے ہیں، ان کے گھر میں جبراً گھس کر کے ان کو دھمکاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، الگ الگ تناب پر جو ہے اندرونی سطح کی کھینچا تانی نظر آ رہی ہے۔ انتظامی سختی کے لیے یہاں پر مختلف قسم کے لوگوں کو بھیجا گیا ہے۔ ایک سینئر پولیس افسر جن پر مختلف قسم کے الزامات ہیں کہ وہ یوگی حکومت میں بہت زیادہ ناانصافیاں کی ہیں اور ان کے حکم پر مختلف قسم کی جو ہے چیزیں پیش کی ہیں، IPS آفیسر اجے پال شرما ان کے گھر کے باہر بڑی تعداد میں پولیس اہلکاروں کے ساتھ نظر آتے ہیں جہانگیر کے گھر کے سامنے۔ جب یہ وارننگ دی جا رہی تھی تو جہانگیر خان وہاں موجود نہیں تھے، بلکہ ان کے افراد کو اور ان کے آس پاس رہنے والے گھر والوں کو دی جا رہی تھی۔ 26 گھنٹے پہلے ہی خان اپنے گھر سے وہاں سے نکل چکے تھے اور وہ انتخابات کی تیاریوں میں تھے۔ ایسے میں ان کے گھر کے پاس جا کر TMC کے کینڈیڈیٹ کو دھمکی دینا،
ये सारी चीज़ें इस वक्त फैल गई। उसके बाद टीएमसी जो है पूरी तरह से सामने आ गई कि किस तरह से योगी हुकूमत में, यूपी हुकूमत में बदनाम होने वाले एक आईपीएस ऑफिसर को जो है वो यहाँ पर भेज दिया जाता है और वो यहाँ पर टीएमसी के कैंडिडेट को धमकाता हुआ नज़र आता है। देखिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर पहले किस तरह के इल्ज़ामात लगे हैं, ये खातून ने किस तरह के इस पर इल्ज़ामात लगाए थे और ये ख़ुद किस तरह से बहुत बड़ा मुलजिम है और ऐसे शख्स को जो है बंगाल में लाकर के बीजेपी वो जो है यहाँ पर किस तरह से इंतखाबात लड़ाना चाहती है और खौफ व वहशत का माहौल बनाना चाहती है, ये कहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है टीएमसी की जानिब से। आप इसकी सारी तफसीलात यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। Sharma, brought in by the Election Commission as the police observer of Diamond Harbour. He is known as an encounter specialist, and he is the same man who, along with CRPF forces, is barging into people's houses in the middle of the night, terrorizing the people of Diamond Harbour, and in the name of searching, he is assaulting women along with CRPF forces. But this Ajay Pal Sharma is also a very colorful character, because this Ajay Pal Sharma was also the center of two investigations. One is a corruption investigation. The second is a criminal breach of trust. Let me show you an article from March 2020 by Times of India, where it clearly says that this Ajay Pal Sharma was in the center of a cash for posting scam, where he used to collect money from other officers in return of plum postings. And he was subsequently transferred from there. The second investigation where he was the center of attention is where a woman complained to the then DIG that Ajay Pal Sharma married him in Ghaziabad but had illicit affairs with other women. And when this particular woman was about to complain to the DIG, he framed that woman with criminal conspiracy and blackmail. So this is this so-called Ajay Pal Sharma, the encounter specialist, who's been brought in by the Election Commission as the police observer of Diamond Harbour to threaten people, to do illegal searches, to do illegal activities, anti-constitutional acts, and to terrorize women of Diamond Harbour. Let me say this very clearly to Mr. Ajay Pal Sharma. You can come from a different state. You can have political patronage. But if you think by doing these illegal activities, these illegal raids, terrorizing people, harming the modesty of a woman, conducting illegal raids, doing anti-constitutional acts, that after 4th of May, you will go back to your state and you will be saved by your political masters. Let me say this in no uncertain terms. We will find you. We will file an FIR against you. There will be a charge sheet filed against you. And we will drag you to the court of law, where the strongest arm of the law will fall upon you. দেখুন, কালকের বেলা 3টের সময় আমার এই পার্টি অফিসে এসেছিল, এসে আমার সিকিউরিটিকে ধমকানোর চেষ্টা করেছে এবং অ্যারেস্ট করার ধমকি দিয়েছে। তারপরে আমি অফিসে ছিলাম, আমি অফিসে বেরিয়ে যখন চেঁচামেচি করলাম, তারপরে ওরা আমার চেঁচামেচি শুনে ওরা টুকটুক করে এগিয়ে গিয়ে আমার বাড়ির দিকে গিয়েছিল। আমার বাড়ির দিকে গিয়ে আমার বাড়ির কাছে গিয়ে আমার বাড়ির লোককে বা আমার এলাকায় ও ধমকানোর চেষ্টা করেছে এবং বড় বড় ডায়লগ দিয়ে গেছে। কিন্তু একটা পুলিশ অবজারভারের এটা কাজ নয়। ইলেকশন কমিশনার এই নিয়ম করেনি, রুলস করেনি যে একটা পুলিশ অবজারভার কারোর বাড়ি থেকে নিজে সরাসরি উপস্থিত থেকে ধমকানো চমকানোর, এটা কোনো নিয়ম নেই। ইলেকশন কমিশনের কোনো নিয়ম নেই। ওনার যদি কিছু বলার থাকে উনি এসপিকে বলতে পারে, লোকাল আইসিকে বলতে পারে। ওনার এখতিয়ার নেই, ইসিআই এর কোনো নিয়ম নেই যে উনি ডাইরেক্ট গিয়ে সরাসরি কাউকে ধমকানো চমকানো। উনি এক্সিকিউটিভ অফিসার। তারা আজকের উনি হচ্ছে আইনের ঊর্ধ্বে উঠে বেআইনিভাবে তারা বিজেপিকে মদত দেওয়ার জন্য তারা এই ধরনের ধমকানো চমকানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীদেরকে।
কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা এই ধমকানো চমকানো ভয় পায় না। আমরা মমতা ব্যানার্জির সৈনিক, আমরা অভিষেক ব্যানার্জির সৈনিক, আমরা নত হব মানুষের কাছে, গণদেবতার কাছে। কোনো দিল্লির পুলিশ, দিল্লির দালাল, বিজেপির দালালের কাছে আমরা মাথা নত করবো না। টোটালটা পরিকল্পিতভাবে, কারণ ফলতায় বিজেপির পায়ের তলায় মাটি নেই, কোনো সাধারণ একটা মানুষ নেই, কোনো কর্মী নেই, বুথ এজেন্ট দেওয়ার মতো ক্ষমতা নেই। তাই ওরা পুলিশ অবজার্ভারকে কাজে লাগিয়ে, ইসিআইকে কাজে লাগিয়ে, সিআরপিএফকে দিয়ে ফলতা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীদেরকে ধমকানোর চেষ্টা করছে, চমকানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু যত ওরা ধমকাবে চমকাবে তৃণমূল নেতাদেরকে, ততই তৃণমূল নেতা কর্মীরা তত বলিষ্ঠ হবে, শক্তিশালী হবে। नाज़रीन गिरामी, गुर्बत किस कदर ख़तरनाक होती है उसकी एक और मिसाल भारत से आई है। भारत से आने वाले ऐसी वीडियोस नाज़रीन गिरामी, ये हमारी ज़मीनी सतह के हक़ाइक़ हैं जिसको छुपा दिया जाता है, जिस पर तबसरा नहीं होता, या फिर ये ख़बरें किसी सोशल मीडिया के किसी कोने में दम तोड़ जाती हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ आवाम तक नहीं पहुँचते। ये वीडियो एक ख़ातून एक बच्ची को या ख़ातून को मारती हुई नज़र आ रही है और वो अपना गुरूर, तकब्बुर और अमीरी का सारा दबदबा उस पर पेश कर रही है, उसको गालियां दे रही हैं। वजह उसकी है कि सिर्फ 1200 रुपये उसने उससे कर्ज लिए थे और उसका बदला वो खातून पर भरे बाजार में हमला भी करती है, गालियां भी देती हैं और भी बहुत कुछ। वीडियो हम दिखा नहीं सकते, आवाज़ से सुना नहीं सकते, लेकिन इसकी हिस्ट्री यही है और ये बरेली की है, यूपी की। इसके अलावा एक और वीडियो सामने आती है, ये भी हमारी भारत की वो हकीकी कहानी है जिसको देखने के बाद हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऊंच नीच ज़ात पात का एक कीड़ा किस कदर पूरे के पूरे माशरे और समाज को खोखला करता हुआ जा रहा है। 2026 के इस दौर में भी इस तरह के लोग पाए जाते हैं। एक लड़की है जो मजहबी लिबास में है, उसको एक मजहबी लिबास ही पहना हुआ शख्स बुरी तरह से मार रहा है। ये वीडियो वायरल होती है इस दावे के साथ कि वो लड़की एक फंक्शन में या जहाँ पर वो पढ़ती है या जहाँ पर रहती है वहाँ पर एक ऐसे बेड पर बैठ गई थी जो बेड बड़ी ज़ात के लोगों का कहा जाता है। सिर्फ बड़ी ज़ात के शख्स से वाबस्ता एक बेड पर बैठने की वजह से उसको किस कदर सख्त सज़ा दी जा रही है वो इस वीडियो में जो है कैप्चर करके फैला दिया गया है। कि जो लोग कहते हैं कि भारत में नहीं है, वो इन वीडियोस को देख कर के अंदाज़ा लगाएं अंदरूनी सतह पर समाज ऊंच नीच और ज़ात की ऊंच नीच की ये जरासीम किस तरह से समाज को खोखला कर रही हैं और लोग जो है हिंदुत्व का नारा लगाते हुए, हिंदू को एक करने की बात करते हुए वो दूसरों पर जुल्म करते हुए नज़र आते हैं। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया गया है। आप इसको देखें, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।